اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق وجلی من لدنک سلطانا نصیرا اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ وازواجہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اپنے قرآن کے لیسن کے سبق میں ہم آگے بڑھتے ہوئے آج انشاءاللہ سورہ بقرہ کی 219 اور 20 آیات جو ہیں ان کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما۔ اچھا جی، یہ یسألونک عن الخمر والمیسر، یہ آپ سے نشے اور جوئے کے متعلق پوچھتے ہیں۔ میں نے آپ سے گزارش کی تھی کہ یہ جو ہم آیات پرسوں سے ہم نے شروع کی ہوئی ہیں، یہ 100% ہر انسان کی پرسنل ذاتی اور معاشرتی زندگی جو ہے اس کے متعلقہ اللہ تعالیٰ کی قانون سازی ہے، لہٰذا اس کو بڑے غور سے آپ پڑھیے گا، سمجھنے کی کوشش کیجئے گا، کیونکہ یہی وہ معاملات ہیں جن کے اوپر مواخذہ کیا جائے گا اور جن کے اوپر سوال جواب ہوں گے اور جن کا حساب کتاب لیا جائے گا۔ یہ بہت ہی امپورٹنٹ قانون سازی ہے جو کہ ہر ایمان والا جو اللہ اور اس کے رسول پر یقین رکھتا ہے اس کو ان قوانین پر عمل کرنا مینڈیٹری ہے۔ اگر وہ نہ کرے گا تو اس کے کانسیکوینسز ہیں اور بڑے ہی سخت کانسیکوینسز ہیں۔ پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ یہ بات شروع ہوئی تھی کہ وہ پوچھ رہے تھے کہ ہم کیا خرچ کریں، پھر اس کے بعد قتال کے بارے میں بات آ گئی، اب اگلی بات آ گئی ہے کہ یسألونک عن الخمر والمیسر، یہ نشے اور جوئے کے متعلق پوچھتے ہیں۔ دیکھیں خمر جو ہے نا جی، اس کو عمومی طور پر ہمارے ہاں شراب یا الکوہل کا اہم پلہ لے لیا گیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں شراب کی بات نہیں کی، ہر اس چیز کی بات کی ہے جو خمر پیدا کرے۔ خمر یا خمار کیا ہوتا ہے کہ کسی بھی چیز کے انفلوئنس میں اینی تھنگ ایڈیبل جو کہ اورلی لی جائے یا کسی بھی ذریعے سے لی جائے جو کہ آپ کے ہوش اور حواس کے اوپر ہیوی ہو جائے اور آپ کو یہ پتہ ہی نہ چلے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، کس سے کہہ رہے ہیں اور کیوں کہہ رہے ہیں۔ ہر وہ چیز جو اس انفلوئنس میں لے جائے، آپ کو ٹائم اینڈ سپیس سے آؤٹ کر دے، آپ کو رشتہ داریوں سے، ایڈنٹیفیکیشن سے اور آپ کے انٹلیکٹ لیول سے نیچے گرا دے، ہر وہ چیز جو ہے وہ خمر ہے۔ اور اللہ نے جو حرمت دی ہے وہ خمر کو دی ہے۔ الکوہل جس کو ہم شراب کہتے ہیں، اس میں یہ چونکہ کامن مین آف خمر ہے اور صدیوں سے، بلکہ پتہ نہیں کب سے، جب سے انسان بنا ہے کب سے اس نے یہ کام شروع کر دیا ہے، اور یہ اس لیے لوگوں نے خمر کو شراب یا الکوہل کے متبادل لے لیا۔ آج کل کی جتنی جدید ترین فارمز آف خمر یا نشہ ہیں وہ ساری کی ساری شراب سے زیادہ لیتھل ہیں۔ مثلا آئس ہے، کوکین ہے، وہ کیا کہتے ہیں اس کو، ہیش یا چرس ہے، اس کے علاوہ اور بہت سارے ہیں، ویڈ ہے کوئی، یعنی یہ میں چونکہ ایڈمنسٹریشن میں ہوں تو لا اینڈ آرڈر میں ڈیفرنٹ کیسز میں یہ ساری چیزیں ہم دیکھتے رہتے ہیں۔ تو یہ سارے کا سارا جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام کیا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح انسانوں کو حقیقتوں سے آشنا کیا ہے۔ اسی طرح اگلی بات ہے والمیسرہ، میسر جو ہے یہ جوئے کو کہتے ہیں۔ جوا کیا چیز ہے کہ ہر وہ چیز جس میں بغیر محنت کے آپ کے لاس اور نقصان اور نفع کا رسک جو ہے وہ ہو، اور جس میں بلائنڈ چیز ہو، کاز آف ایفیکٹ کو آپ نہ جانتے ہوں
لیکن اس کے باوجود آپ اس کے اوپر بڈ کر دیں، بیٹ کر دیں، تو وہ چیز جوا کہلاتی ہے۔ اچھا، اب جوئے کی بہت ساری فارمز ہیں۔ اس وقت جو جوئے کی فارمز تھیں وہ لوگ شطرنج پہ بھی جوا کھیلتے تھے، اس کے علاوہ 500 کے اوپر جوا کھیلتے تھے۔ آج کل بڑی ماڈرن فارمز ہیں کسینوز میں، وہ سارے کا سارا جو ہے وہ میسا کی ذمر میں آتا ہے۔ ایون یہاں تک میں نے ایک دفعہ میرا خیال ہے اکاڑا میں میری پوسٹنگ تھی، تو ہم نے وہاں ایک گینگ پکڑا تھا، وہ سڑک کے کنارے بیٹھ جاتے تھے اور اسی بات پہ جوا لگاتے تھے کہ ادھر سے 50 کاریں آئیں گی پہلے یا ادھر سے 50 کاریں پہلے آئیں گی۔ اب یہ دیکھیں ظاہری طور پر کسی کو کوئی پتہ نہیں چل رہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، وہ سڑک کے کنارے بیٹھے ہوئے ہیں اور کاریں گن رہے ہیں، جس کی 50 پہلے آ جائیں گی وہ جیت جائے گا۔ اور اب اس میں ان کے کنٹرول میں کوئی چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ ممکن نہیں ہے، یا ان کو کسی کو نہیں یہ پتا کہ 50 کس کی پہلے آئیں گی، نہ ہی کاریں ان کی ہیں، نہ ہی ان کا کوئی تعلق ہے، لیکن وہ اس کے اوپر جوا لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس کو جوا کہتے ہیں۔ اسی طرح لاٹری ہے، لاٹری کی اسکیم میں آپ دیکھیں کہ آپ ایک تھوڑے سے پیسے لگاتے ہیں اور اس میں آپ کو اگر نکل آتی ہے تو بہت سارے پیسے جو ہیں وہ آپ کو مل جاتے ہیں، لیکن اگر آپ کا نہ نکلے تو وہ پیسہ آپ کا ضائع ہو جاتا ہے۔ وہ جو نقصان ہے اس کی وجہ سے یہ جوا کہلایا ہے۔ بعض مفسرین کے نزدیک یہ جو ہم پرائز بانڈز لیتے ہیں یہ جوا نہیں ہے، بعض کے نزدیک میں کہہ رہا ہوں پرائز بانڈ اس لیے جوا نہیں ہے کہ اس کی جو اصل اماؤنٹ ہے وہ ضائع نہیں ہوتی، یعنی آپ نے 25,000 کا پرائز بانڈ خریدا، وہ چاہے نکلا ہے یا نہیں نکلا، لیکن آپ کا اصل زر جو 25,000 ہے وہ سیف ہے، تو اس کو اس لیے جوئے میں خیال نہیں کیا جاتا۔ لیکن بہرحال یہ بھی ایک اجتہاد ہے، میں اس پہ فتویٰ نہیں دے رہا۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے دیکھیں انسان کو کس طرح فیسیلیٹیٹ کیا ہے کہ جواب یہ آ رہا ہے، یعنی وہ لوگ، وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین رسول اللہ سے پوچھ رہے تھے کہ آپ ہمیں نشے اور جوئے کے متعلق بتائیں، تو اللہ کہہ رہا ہے کل، ان سے کہہ دو، فیہما اسم کبیر، اس میں بہت بڑا گناہ ہے، بہت زیادہ نقصان ہے، ومنافع للناس، اور لوگوں کے فوائد بھی ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اب ہم دیکھیں کہ خمر میں یا نشے میں فوائدے بھی ہیں۔ مثلا شراب جو بندہ پیتا ہے، سنا ہے کہ وہ شراب پینے کے بعد وہ تھوڑا سا دلیر بھی ہو جاتا ہے۔ اس طرح میں نے وہ کریٹیوٹی والے لوگ دیکھے ہیں، وہ چرس کا استعمال کرتے ہیں، کہتے ہیں جی ہماری سینس آف کریٹیوٹی بڑھ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور بعض اوقات کہتے ہیں جی یہ نشہ جو لوگ کرتے ہیں وہ غم غلط کرنے کے لیے بھی کرتے ہیں، سودنگ افیکٹ آتا ہے۔ ان سارے جو پازیٹیو کام ہے اس کے جو اس میں جو بہتر منافع والے کام ہیں اس کو اللہ ایڈمٹ کر رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اللہ کے علم میں ہر چیز ہے، اللہ ایڈمٹ کر رہا ہے کہ نو ڈاؤٹ اس میں وہ منافع للناس ہے، منافع ہے، فائدے کی باتیں ہیں۔ اسی طرح جوا ہے، اگر کوئی بندہ ایک دفعہ جیت گیا زندگی میں تو اس کے حالات بدل سکتے ہیں، تو یہ واضح طور پر یہ بات ہے کہ، لیکن اب اس کی حقیقت کیا ہے؟ وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، لیکن اس کے جو نقصانات ہیں وہ بہت اکبر کا لگایا ہے سیگا۔ اکبر کا مطلب ہے کہ سب سے ہائیسٹ۔ اس کے جو نقصانات ہیں وہ بہت زیادہ ہیں بنسبت اس کے جو اس میں نفع ہے۔ تو لہٰذا یہ بات انسانی معاشرے کے لیے، انسانی زندگی کے لیے، انفرادی اور معاشرتی زندگی کے لیے، یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ خطرہ ہیں۔ یہ انسانی معاشرے کی بنیاد کو ہلا دیتی ہیں۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ حیران کن حد تک یہ ہے کہ ایک طرف تمام میڈیکل بکس کہتی ہیں کہ الکوہلزم از اے ڈیزیز، اور دوسری طرف یہ ڈیزیز ہر سپر سٹور پہ بکتی ہے ویسٹرن اور لبرل نیشنز میں۔ تو اس وقت بھی عرب کا جو معاشرہ تھا وہ ان دونوں
لعنتوں میں ان دونوں میں لت پت تھا، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے پھر اس انداز میں سمجھایا کہ کل کو اگر کوئی یہ آرگو کرے کہ مجھے اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے، مجھے اس سے یہ فائدہ ہوا میری، تو اللہ نے کہا کہ وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، کہ جو کچھ ان دونوں میں نفع ہے وہ بہت تھوڑا ہے، اور جو اس کا نقصان ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ یعنی ریشو جو ہے وہ بہت ان میچڈ ریشو ہے، ان ایکول ریشو ہے، کہ اگر منافع ایک ہے تو نقصان 1000 ہے۔ اچھا جی، یہ ہو گیا اس کے بارے میں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں دیکھیے گا کہ اللہ نے ابھی حرمت کا جو ہے وہ نہیں لگایا۔ یہ ایک اللہ اور اس کے رسول کا طریقہ کار ہے کہ ہر وہ عادت جو سرایت کر گئی ہو انسانی معاشرے میں یا انسان کی زندگی میں، اس کو ٹریننگ کے ساتھ گریجولی آہستہ آہستہ ختم کیا جاتا ہے۔ یکدم اس کے اوپر بریک لگائی جائے تو انسان سائیکولوجیکلی ڈسٹرب ہو جاتا ہے اور بعض کا ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتا ہے۔ یہ ایک پروسیس بتایا اللہ نے، آہستہ 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 اور ود ایجوکیشن ہے۔ آج بھی بجائے فتوے لگانے کے، بجائے لوگوں سے نفرت کرنے سے، جو کوئی بھی کسی بھی گناہ میں ملوث ہے یا اگر آپ کو پتہ چلتا ہے تو اس کو ایجوکیٹ کر کے آہستہ آہستہ اس سے باہر لایا جائے، یہ سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے متحد ہے۔ اچھا، اس کے بعد اگلا سوال آیا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ۔ اچھا، یہ سوال کیونکہ پہلے بھی آ چکا ہے۔ ماذا کے دو مطلب ہوتے ہیں کہ کہاں خرچ کریں، اور یہ ہے یسألونک ماذا ينفقون کہ کتنا خرچ کریں۔ وہاں یہ تھا جو آیت ہم نے پڑھی تھی، یہ تھی آیت نمبر 215 تھی، ٹھیک ہے جی۔ یسألونک ماذا ينفقون، تو وہ کہاں خرچ کریں پوچھ رہے تھے۔ اس کے بعد ابھی ان کی تسلی نہیں ہوئی، اور یقیناً ہماری بھی تسلی نہیں ہوئی تھی، تو اگلا سوال آ گیا کہ یسألونک ماذا ينفقون، یہ پوچھتے ہیں کہ کتنا خرچ کریں، یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کتنا خرچ کریں، اور بڑا مختصر جواب دیا اس کا اللہ کریم نے، قُلِ الْعَفْوَ، انہیں کہو جو تمہاری ضرورت سے زیادہ ہے۔ افوا کہتے ہیں سرپلس کو۔ اچھا، اب یہاں پہ تھوڑا سا رکیے گا اور یہ دیکھیں کہ ضرورت کیا ہے انسان کی، اور ضرورت سے زیادہ کیسے ڈٹرمن کیا جائے گا۔ یہ پھر انسان کا ذاتی امتحان بھی ہے، اور اعتدال میں رہنے کا حکم بھی ہے، اور یہ بھی حکم ہے کہ اتنا خرچ نہ کر ڈالو کہ بعد میں خود جو ہے سوال کرتے پھرو۔ تو اس حوالے سے انسان نے یہ ڈٹرمن کرنا ہے، یہ اللہ اور اس کے بندے کا معاملہ ہے کہ کہاں جا کے وہ کہتا ہے کہ میری ضرورت سے زیادہ ہے۔ اب ہم نے یہاں ایسے ایسے لوگ دیکھے ہیں جن کے پاس اتنی دولت ہے کہ ان کی اگلی 7 نسلیں اگر کوئی کام نہ کریں تو وہ الیٹ لائف گزار سکتی ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ دمڑی خیرات دینے پہ تیار نہیں۔ اور میں نے کچھ لوگ اپنی زندگی میں ایسے دیکھے ہیں جو اربوں خربوں کے مالک ہیں، لیکن اس کے باوجود جب کبھی سرکار کا عہدہ کوئی انہیں ملتا ہے تو وہ ایک ٹیشو پیپر کا ڈبہ تک اپنے جیب سے نہیں لیتے، وہ بھی سرکار سے ہی لیتے ہیں۔ تو یہ غیر اعتدال پسندی ہے، اور ما کل للعفو، مختصر بات کی ہے اللہ نے کہ جو سرپلس ہے تم اس کو خرچ کر دو۔ اب انسان نے خود ڈٹرمن کرنا ہے کہ میری ضرورت سے سرپلس کیا ہے۔ یقین کریں کہ اگر سرپلس آپ کا جو ہے وہ آپ کی ضرورت سے زیادہ پڑا رہا اور آپ نے اس کو خرچ نہ کیا تو اس کا وبال آپ کے اوپر ہوگا اور ہمیں اس کا عذاب دیا جائے گا۔ بہترین طریقہ کار میری یہ ایک سجیشن ہے کہ ہم ایک نارمل لیول پہ اپنی ضروریات کو پورا کریں۔ مثلا اگر ہماری ضرورت
10 مرلے کا گھر ہے تو ہم 4 کنال کا گھر نہ بنائیں، ٹھیک ہے، اللہ یہ نہیں چاہتا۔ اسی طرح اگر ہماری ضرورت 2 ایئر کنڈیشن ہے تو ہم 10 ایئر کنڈیشن نہ چلائیں۔ اسی طرح ہماری ضرورت اگر 2 گاڑیاں ہیں تو ہم 10 گاڑیوں کا فلیٹ گاڑی گھر میں نہ رکھیں۔ اسی طرح ہمارے جیسے جو مڈل کلاس لوگ ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ اپنی ضروریات زندگی پوری کر کے اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے کچھ سیونگ شیڈول کر کے اس کے بعد کچھ حصہ کنٹینیوس پروسیس میں رکھنا چاہیے، جو کہ میں اللہ کی راہ میں وہی جو مصارف اللہ نے بیان کیے ہیں ان پہ خرچ کروں گا۔ سب سے پہلے اپنے عزیز و اقربا پر جو غریب ہوں، اپنے گرد و نواح میں، مساکین پہ، مسافروں پہ۔ تو انسان کو کنٹینیوٹی میں کچھ نہ کچھ حصہ، جس طرح وہ اپنے بچوں کے لیے سیو کرتا رہتا ہے، ہم ہر مڈل کلاس فیملی کا یہ ہوتا ہے کہ اپنے بچوں کے لیے ہم تھوڑا تھوڑا بچا کے رکھتے رہتے ہیں، اسی طرح تھوڑا تھوڑا اللہ کی راہ میں نکالنے کا بھی یہ میری ایک سجیشن ہے، ورنہ ہر انسان اس میں خود جواب دہ ہوگا، کیونکہ اللہ نے بڑا مختصر جواب کی دیا کہ جو سرپلس ہے وہ تم خرچ کر دو۔ اب یہ ڈٹرمن کرنا ہے آپ نے کہ کیا آپ سے سرپلس ہے۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون، اور اسی طرح اللہ کھول کھول کر تمہارے لیے اپنی آیات کو بیان کرتا ہے، لعلکم تتفکرون، تاکہ تم تفکر کر سکو اس کے اوپر۔ دیکھیں یہ اب اگر آپ ناظرہ قرآن پڑھتے جائیں آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ آپ نے کیا پڑھا ہے، تو یہ جو آیت ہے لعلکم تتفکرون کہ تم کئی دفعہ یہ قرآن میں آئی ہے، تو ایک بندے کو یہ پتہ ہی نہیں کہ میں نے پڑھا کیا ہے تو وہ تفکر کیا خاک کرے گا۔ اس کا مطلب ہے وہ واضح طور پر قرآن کے حکم کی خلاف ورزی کر رہا ہے اور خود اس غلط فہمی اس خوش فہمی میں مبتلا ہے کہ میں نے آج 2 سپارے پڑھ لیے، میں نے رمضان میں پورا قرآن ختم کر لیا ہے، اور اسے یہ پتہ نہیں کہ ایک لفظ بھی اس نے کیا پڑھا ہے۔ تو وہ اس خوش فہمی میں مبتلا ہے کہ شاید یہ میری نجات کا ذریعہ بن جائے گا، تو یہ قطعی طور پر نہیں بنے گا جب تک آپ کو یہ پتہ نہ ہو کہ آپ نے پڑھا کیا ہے۔ اچھا جی، لعلکم تتفکرون فی الدنیا والآخرات، دنیا اور آخرت میں، ویسألونک عن الیتامی، یہ آپ سے یتیموں کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ یہ بہت ہی امپورٹنٹ چیپٹر ہے، یہ بہت ہی امپورٹنٹ سوال ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یتیم کون ہوتا ہے، سب سے پہلے یہ ڈٹرمن کریں۔ ہر وہ بچہ جو اپنے کسی ایک پیرنٹ سے محروم ہو جائے، سنگل پیرنٹ میں آ جائے یا دونوں پیرنٹ سے محروم ہو جائے، اور اس کی عمر 18 سال سے کم ہو، یعنی بلوغت سے کم ہو، وہ خود کام نہ کر سکتا ہو، وہ یتیم ہے۔ جب وہ کام کاج کرنے کے قابل ہو جائے تو وہ یتیمی کے جو وہ بریکٹ ہے اس میں سے نکل جاتا ہے۔ اور یتیموں کے بارے میں اللہ اتنا سینسٹیو ہے کیونکہ اس نے قرآن پاک میں یہ فرمایا، عالم یجد کا یتیمن فآوا، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ میں نے آپ کو یتیم پایا اور میں نے اپنی پروٹیکشن میں لے لیا آپ کو۔ اچھا پھر اس کے بعد دیکھیں، آرائیت الذی یکذب بالدین، کیا آپ نے ایسے شخص کو دیکھا ہے جو دین کو جھٹلا دیتا ہے؟ ٹھیک ہے جی، دین کو جھٹلانے والا 100% کافر ہے، 100% کافر ہے اور 100% جہنم میں جائے گا، اس میں کسی قسم کی کوئی ایمبیگویٹی نہیں۔ آرائیت الذی یکذب بالدین، ٹھیک ہے، اور پھر فذالک الذی یدعو الیتیم، یہ وہی ہے جو یتیم کو یدعو الیتیم پرے کرتا ہے، دکیلتا ہے، یعنی اس کو اپنے قریب نہیں آنے دیتا، اس سے نفرت کرتا ہے، اسے حقارت کھاتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر یتیموں کا مال کھا جانا، وہ تو دنیا کا اس روئے زمین کا اگر سب سے شرک کے بعد اور توہین رسالت کے بعد اگر سب سے بڑا کوئی گناہ اور جرم ہے تو وہ یتیموں کا مال کھا جانا ہے۔ یتیموں کے بارے میں اللہ بہت سینسٹیو ہے اور اس پہ بڑا کڑا، دنیا میں بھی میں نے ان لوگوں کو ذلیل اور ان کی اولادوں کو فقیر ہوتے دیکھا ہے جنہوں نے یتیموں کا مال کھایا، اور آخرت میں تو اللہ کرے گا جو کرے گا۔
ٹھیک ہے، اس لیے اس کے اوپر بہت سینسٹیوٹی ہے۔ اگر آپ کے گرد و نواح میں کوئی ایسا بچہ آپ کو ملے جو یتیم ہو اور ان کے پاس ضروریات زندگی کا سامان سفیشینٹ موجود نہ ہو، تو آپ اس کی نگہداشت کریں، اس کی ضروریات کا خیال رکھیں۔ تو میں یہ قرآن پاک کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں اتنی برکت دے گا کہ آپ سے سنبھالا نہیں جائے گا۔ یہ میرا ذاتی تجربہ بھی ہے، اور میں نے بہت سارے لوگوں کو اس میں خوشحال ہوتے ہوئے بھی دیکھا ہوا ہے۔ یسألونک عن الیتامی، یہ آپ سے یتیموں کے متعلق پوچھتے ہیں، کل اصلاح لہم خیر، ان سے کہو کہ تم ان کے لیے صرف اصلاح کیا کرو، اچھائی ہی کیا کرو۔ وَإِن تُخَالِطُهُمْ فَإِخْوَانَكُمْ، اور اگر تم ان کو اپنا پارٹنر بنا لو، اپنا شراکت دار بنا لو، اپنے ہر کام میں شریک کر لو ان کو، تو پھر وہ تمہارے بھائی ہی تو ہیں، اس میں کیا حرج ہے؟ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ، اور اللہ جانتا ہے کہ کون فساد والا ہے اور کون اصلاح کرنے والا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعَانَتَكُمْ، اور اللہ تمہیں چاہتا تو تمہیں کسی مشقت میں گرفتار کر دیتا۔ ان اللہ عزیز حکیم، اور اللہ ہی ہے جو غالب بھی ہے اور وہ حکمت والا بھی ہے، وہ ہر معاملے کی پیچیدگی کو سمجھتا ہے۔ تو یتیموں کے بارے میں ہماری بہت سینسٹیوٹی ہے، ہمارے نظام کی، ہمارے اللہ کی، لہذا ان کے بارے میں خیال کیا کریں، اور ہمیں اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آخر میں میری گزارش ہے کہ ابھی بھی آج میں دیکھ رہا تھا کوئی مور دین 51% جو ویورز ہیں وہ نان سبسکرائبرز ہیں۔ تو مہربانی کریں، میں کبھی کبھی آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوتا ہوں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور دوسرا یہ قرآن والی ویڈیوز جو ہیں ان کو نظر انداز نہ کریں۔ میں بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں، میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جب فرقہ واریت کی بنائی جاتی ہے تو لوگ ٹوٹ کے دیکھتے ہیں، جب سیاست پہ بنائی جاتی ہے، حالات حاضرہ پہ لوگ کوئی نیگٹیو بات تھم نیل لگا دیا جائے فرقہ واریت سے متعلقہ، ابو بکر علی کی فضیلت کے متعلقہ، شیعہ سنی کے متعلقہ، تو سارے لوگ ٹوٹ کے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ یہ کیا مسئلہ ہے؟ جب قرآن آتا ہے تو قرآن سے آپ اجتناب کرتے ہیں۔ میری ذمہ داری نہیں ہے، میں آپ سے بار بار یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ ایسا نہ کریں، ایسا نہ کریں۔ مہربانی آپ کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔